علیکم NTN کے ساتھ میں ہوں افشین قریشی۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے کھیل کے میدان سے۔ PSL 10 کے فائنل میں لاہور قلندرز نے دلچسپ مقابلے کے بعد کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ لاہور قلندرز کوئٹہ گلیڈیٹرز کو ہرا کر تیسری بار PSL کی فاتح بن گئی۔ لاہور میں کھیلے گئے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے لاہور قلندرز کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ کوئٹہ نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹ کے نقصان پر 201 رنز بنائے۔ کوئٹہ کی جانب سے حسن نواز نے 43 گیندوں پر 76 رنز کی اننگ کھیلی۔ فرنینڈو نے 29 اور چندیمیل نے 22 رنز بنائے۔ فہیم اشرف 8 گیندوں پر 28 رنز کی دھواں دھار اننگ کھیل کر آؤٹ ہوئے۔ لاہور قلندرز کی جانب سے شاہین آفریدی نے 3، سلمان مرزا اور حارث روف نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ جواب میں لاہور قلندرز نے 202 رنز کا ہدف آخری اوور کی 5ویں گیند پر حاصل کیا۔ لاہور قلندرز کی جانب سے کوشل پریرا نے ناقابل شکست 62 رنز بنائے۔ ان کی اننگ میں 6 چھکے اور 5 چوکے شامل تھے۔ محمد نعیم نے 46 اور عبداللہ شفیق نے 41 رنز بنائے۔ سکندر رضا 22 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ انہوں نے 7 گیندوں پر 2 چوکے اور 2 چھکے لگائے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی جانب سے محمد عامر، فہیم اشرف، ابرار اور عثمان طارق نے 1 وکٹ حاصل کی۔ PSL 10 کے فائنل میچ میں پاکستان بحریہ کے بہادر سپوتوں کو زبردست خراج تحسین پیش۔ پاکستان سپر لیگ 10 کے فائنل میچ میں پاکستان بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف قذافی اسٹیڈیم پہنچے، جہاں چیئرمین PCB محسن نقوی نے ان کا خیر مقدم کیا۔ تقریب میں معروف گلوکاروں کے ملی نغمے، شائقین کا بھرپور جوش و خروش اور ہر طرف قومی پرچموں کی بہار نظر آئی۔ قذافی اسٹیڈیم پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتا رہا۔ پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور تیاریوں کو سراہا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین PCB محسن نقوی کا کہنا تھا، پاک بحریہ کی بھرپور تیاریوں کے باعث دشمن ہماری سمندری حدود پر حملہ کرنے کی جرات نہ کر سکا۔ زندہ قومیں اپنے ہیروز کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔ 10 مئی کا دن پاکستان کی دفاعی تاریخ کا روشن ترین باب ہے۔ امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، سیاسی اکابرین اور اعلیٰ سول و عسکری حکام بھی اسٹیڈیم میں موجود تھے۔ تقریب کے اختتام پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا اور آسمان رنگ و نور سے نہا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے PSL کے 10ویں ایڈیشن کے فائنل میں لاہور قلندرز کی سنسنی خیز کامیابی پر ٹیم، انتظامیہ اور تمام کھلاڑیوں کو مبارکباد دی۔ انہوں نے فائنل میں شاندار کھیل پیش کرنے پر لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز دونوں ٹیموں کی کارکردگی کو سراہا۔ وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ لاہور قلندرز نے ایک ہائی سکورنگ اور سنسنی خیز مقابلے کے بعد جس انداز میں ہدف حاصل کیا وہ قابل تحسین ہے۔ انہوں نے کہا کہ PSL 10 میں شامل تمام ٹیموں نے عمدہ کھیل پیش کیا اور شائقین کو بھرپور تفریح فراہم کی۔ وزیر اعظم نے PCB کے چیئرمین محسن نقوی اور PCB کی پوری انتظامیہ کو لیگ کی کامیاب شاندار انعقاد پر خصوصی مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا اس ایونٹ کی کامیاب میزبانی پاکستان میں کھیلوں کے روشن مستقبل کی عکاس ہے۔ وزیر اعظم نے تمام کھلاڑیوں بالخصوص غیر ملکی کھلاڑیوں کو خراج تحسین پیش کیا، جن کی شرکت سے PSL کا معیار مزید بلند ہوا اور ایونٹ کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ترکیہ کے 2 روزہ سرکاری دورے میں ترک صدر رجب طیب اردوان سے استنبول کے تاریخی ڈولما باغچات صدارتی محل میں اہم ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان ترکیہ کے درمیان گہرے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اہم ملاقات میں چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی وزیر اعظم کے ہمراہ موجود تھے۔ وفد میں نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ، معاون خصوصی طارق فاطمی بھی شامل تھے۔ ترک صدر نے پاکستانی وفد کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ بھی دیا۔ جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق پاکستان ترکیہ کے تعلقات مشترکہ اقدار، باہمی احترام، ترقی، خوشحالی کے مشترکہ وژن پر مبنی ہیں۔ شہباز شریف نے حالیہ عالمی و علاقائی پیش رفت کے دوران ترکیہ کی غیر متزلزل حمایت پر ترک قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا ترکیہ کا اصولی موقف ترک عوام کی خیر سگالی پاکستان کے لیے باعث تسکین و تقویت ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج کے عزم، قربانی اور قوم کی حب الوطنی کو سراہتے ہوئے افواج نے وطن کے دفاع میں نمایاں کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم نے اقتصادی تعاون کو وسعت دینے، مشترکہ منصوبوں اور 2 طرفہ سرمایہ کاری میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا۔
ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے ایکس پر وزیر اعظم پاکستان اور ان کے وفد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، خدا ہمارے اتحاد، یکجہتی اور بھائی چارے کو دائمی بنائے۔ صدر اردوان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر ترک زبان میں اپنے بیان میں کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے معزز وفد کی میزبانی کرتے ہوئے خوشی محسوس کی۔ پاکستان ترکی کے درمیان گہرے تاریخی، انسانی، سیاسی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ صدر اردوان نے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف کے بقول دونوں ممالک نے قابل تسخیر دوستی، تعاون، یکجہتی، بھائی چارے کو فروغ دیا۔ انہوں نے پاکستانی عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ شہباز شریف کے ذریعے پاکستانی بھائیوں تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں فورسز کی کارروائیوں میں 9 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خیبر پختونخوا میں فورسز کی 3 مختلف کارروائیوں میں مجموعی طور پر 9 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں 4 بھارتی اسپانسرڈ خارج جہنم واصل۔ ٹانک میں سیکیورٹی فورسز نے کامیاب آپریشن کرتے ہوئے 2 خارج کو ہلاک کیا۔ خیبر کے علاقے باغ میں کارروائی میں 3 بھارتی حمایت یافتہ خارج مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مارے گئے تمام خارج دہشت گردی کے متعدد وارداتوں میں ملوث تھے۔ مارے گئے خارج سے اسلحہ، گولہ بارود برآمد۔ آرٹس کونسل کراچی کے زیر اہتمام 3 روزہ آرٹس المنائی فیسٹیول 2025 فن کی تمام جہتوں کے رنگ بکھیرتے ہوئے اختتام پذیر ہو گیا۔ صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ نے کہا، 3 دن کے فیسٹیول میں نوجوان نسل نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان کا جوش و جذبہ قابل دید تھا۔ بہت خوشی ہو رہی ہے آرٹس کونسل کے اکیڈمیز کے یہ فنکار اپنی فیلڈ میں ماہر ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم نے خوش رہنے کی فیکٹری کھولی ہوئی ہے۔ اس فیکٹری میں ہماری پروڈکٹ ماہر فنکار ہیں۔ آرٹس کونسل کے صدر نے کہا، جب میں نے آرٹس کونسل کی باغ ڈور سنبھالی، یہاں کچھ نہیں تھا۔ ایک ٹیچر سے ہم نے تھیٹر اکیڈمی شروع کی، پھر میوزک اور ڈانس اکیڈمی بنائی۔ ان کا کہنا تھا، آج تمام اکیڈمیز پھل پھول رہی ہیں۔ ہمارا آرٹ اسکول پاکستان کا پہلا آرٹ اسکول تھا۔ 1964 کے بعد اس آرٹ اسکول کو دوبارہ کھولا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے، امریکہ کے ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی۔ ٹرمپ نے کہا، روسی صدر پوٹن لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں جس سے وہ ناخوش ہیں۔ روس پر مزید پابندیاں عائد کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ سربراہ یورپین یونین نے امریکہ سے تجارتی مذاکرات آگے بڑھانے کا عزم کرتے ہوئے کہا، امریکی صدر کے ساتھ فون پر تجارتی معاہدے سے متعلق مثبت گفتگو ہوئی۔ امریکی صدر نے کہا، یورپین یونین کی درخواست پر ٹیرف میں 9 جولائی تک توسیع کی ہے۔ واضح رہے، جمعے کو ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات کا روم میں 5واں دور اختتام ہوا۔ امریکی حکام کے مطابق فریقین نے آئندہ بھی ملاقات پر اتفاق کیا۔ امریکہ ایران کے درمیان مذاکرات تعمیری رہے۔ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی، دونوں ملکوں کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یورپی ملک مالٹا نے اگلے ماہ فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم رابرٹ بیلا نے سیاسی تقریب کے دوران یہ اعلان کیا۔ انہوں نے عالمی و مقامی معاملات بالخصوص غزہ میں جاری انسانی بحران پر روشنی ڈالی۔ وزیر اعظم رابرٹ بیلا نے اپنے خطاب میں کہا، ہم غزہ میں جاری انسانیت سوز المیہ پر خاموش تماشائی نہیں بن سکتے۔ فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کرنا نہ صرف ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے بلکہ انصاف اور انسانی وقار کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ انہوں نے اعلان کیا، مالٹا فلسطینی ریاست کو 20 جون کو ہونے والی اقوام متحدہ کی کانفرنس کے بعد باضابطہ تسلیم کر لے گا۔ پاکستان کے خلاف 3 میچز پر مشتمل T20 سیریز کھیلنے کے لیے بنگلہ دیشی اسکواڈ کا دوسرا گروپ بھی لاہور پہنچ گیا۔ لاہور پہنچنے والے بنگلہ دیش کے 4 رکنی دستے میں تنزید حسن، شمیم حسین، مہدی حسن، جاکر علی شامل ہیں۔ 27 مئی کو دونوں ٹیمیں پریکٹس کریں گی۔ T20 سیریز ٹرافی کی رونمائی ہوگی۔ پاکستان بنگلہ دیش کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز کا پہلا میچ 28 مئی کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔